پاکستان مسلم لیگ کے سینٹرل لیڈر حنیف عباسی صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ دہشت گرد بھلے پاکستان کے اندر ہوں یا افغانستان کے اندر ہوں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک پالیسی کمٹمنٹ ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے۔ اس پالیسی کمٹمنٹ کے پیچھے آپ کو کل ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان موجود تھے، اس کی بریفنگ کے ساتھ جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ بریفنگ کے اندر جنہوں نے باتیں کی، میرے خیال میں دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو پالیسی کمٹمنٹ ہے کہ ہم دہشت گردوں کو بھلے وہ افغانستان کے اندر ہوں یا پاکستان میں ہوں چھوڑیں گے نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوریجنل بیان کے ساتھ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے بعد رولز آف دا گیمز ول چینج۔ تو کل جو بریفنگ ہوئی اس کے اعداد و شمار ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے آپ کو 3-4 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اعداد و شمار کیا ہیں کہ اگر آپ 2024 اور 25 کے تمام جو آپریشنز کر رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس اور دوسری فورسز، ان کی تعداد ملا کر دیکھیں تو آپ کو تقریباً 430 دنوں کے اندر 71,000 کے قریب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ان کے اپنے ڈیٹا کے مطابق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے مراد یہ کہ آپ نے یومیہ تقریباً 165 کے قریب آپریشنز کیے ہیں۔ اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یومیہ تعداد بتائی تو وہ 180 تھے، لیٹس اسیوم کہ 165 کے قریب آپ نے آپریشنز کیے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہر گھنٹے میں آپ نے تقریباً 6 سے 7 آپریشنز کیے، جس سے مراد یہ کہ ہر 10 منٹ کے بعد پچھلے 430 دنوں میں پاکستان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ آپریشنز کے زاویے سے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ انٹینس آپریشنز نہیں ہو سکتے، یعنی جس ملک کے اندر اہم حصوں میں ہر 10 منٹ کے بعد ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہو، اور یہ ممکن ہے کہ پیرلل ہو رہے ہوں، یعنی اکٹھے ہو رہے ہوں، تو اس کے بعد پھر یہ 10 منٹ کا 20 منٹ کی بحث ذرا آپ کو غیر ضروری لگتی ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ کے اندر ایک آپریشن ہو رہا ہو اور 430 دنوں کی یہی کیفیت ہو، تو پھر آپ اس طرح انٹینسٹی تو لا نہیں سکتے۔ تو آپریشن تو ایسے ہی چلیں گے۔ جو دہشت گردوں کی اموات ہیں اس کے اندر بھی آپ کو بہت اضافہ نظر آتا ہے، اموات زیادہ ہوئی ہیں، جس سے مراد یہ کہ سیکیورٹی فورسز نے رد عمل اپنا بہترین دکھایا۔ جعفر ایکسپریس کے بارے میں تو کل انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کس طریقے سے زرار کمپنی نے اپنا کام کیا، لیکن آپ کو اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب دہشت گرد اتنی بڑی تعداد میں مسلسل مارے جا رہے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دہشت گردی کی سپلائی کتنی ہو رہی ہے، یعنی ان کے پاس جو وسائل ہیں دہشت گردوں کے، انسانی وسائل، جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہے، امریکن اکوپمنٹ ہے یا باہر سے انڈیا ان کو سپلائی کر رہا ہے وہ ہے، ان کو جو ٹریننگ انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا بڑا ہوگا کہ پچھلے 430 دنوں کے اندر وہ اتنے لوگ مروانے کے باوجود جعفر ایکسپریس جیسا آپریشن کرتے ہیں۔ ناکام ہوتا ہے لیکن آپریشن تو انہوں نے کیا۔ ہماری جو شہادتیں ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 2024-25 میں 563 جوان جو ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ جو سویلین کیجویلٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جو زخمی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو ایک طرف سے آپ کو انتہائی انٹینس آپریشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کو دہشت گردوں کے جو غول ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں، تیسری طرف سے آپ کو ان کی ہلاکتوں اور اپنی شہادتوں کے اعداد و شمار بھی ملتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں جو طاقت کے استعمال سے آپ کام کر سکتے ہیں پاکستان کی سرزمین پر، اس سے زیادہ انٹینسٹی تو آپ لا نہیں سکتے۔ تو اب جب حنیف عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، تو اس کی امپلیکیشنز ہے، جس سے مراد یہ کہ آپ نے اب جو سپلائی سائیڈ آف ٹیرر ہے، یعنی جہاں سے وہ رسد بھجوا رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ کل ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا کہ جو ٹیررسٹ بیسز ہیں، بیسز کا لفظ استعمال کیا، یعنی پناہ گاہیں جو ہیں وہ پناہ گاہیں موجود ہیں افغانستان کے اندر، ان کا نیٹ ورک موجود ہے۔ جب پناہ گاہیں ہیں تو اس سے مراد یہ کہ سرزمین باقاعدہ استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر غاروں کے اندر، وہاں پر میک شفٹ ہاؤسز کے اندر ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ لوگوں کی نظریاتی تربیت کی جاتی ہوگی، وہاں پر اسلحہ لایا جاتا ہوگا، وہاں پر آپس روم بنے ہوئے ہوں گے جس کے اندر لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہوں گے کہ آج ہم نے ٹانک میں آپریشن کرنا ہے، ہٹ کرنا ہے، آج ہم نے بنو کینٹ میں جانا ہے، آج ہم نے جعفر ایکسپریس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو ملٹیپل پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ سینٹر ہے۔ تو اب جو پلاننگ سینٹر ہے تو افغانستان کے اندر طالبان کی جو حکومت ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہماری نظر سے اوجھل ہے۔
تو جس سے مراد یہ کہ اگر آپ نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے جو اب آپ نے ہدف مقرر کر دیا ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ نیٹ ورک موجود ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بیسز موجود ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، تو اب اگلا قدم ایک بڑا ہی اہم قدم ہوگا کہ افغانستان کے اندر یہ جو نیٹ ورک ہے آپ اس کو ڈسمینٹل کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک آدھ شخصیت یا 4-5 شخصیات کی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو انٹیلیجنس کے پاس اور طریقے ہیں 4-5 شخصیات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ وہ انفراسٹرکچر آف ٹیرر کی بات کر رہے ہیں، جس سے مراد یہ کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر رسد اور ٹریننگ کے وسائل کو چھتوں کے نیچے لا کے رکھا گیا ہے۔ تو کیا آپ افغانستان کے اوپر ہم واقعتاً اندر جا کر اس کو تباہ کریں گے؟ اور کتنے تباہ کریں گے؟ کس حد تک تباہ کریں گے؟ ہم نے ایک سٹرائک کا سالو کیا، بہت کامیاب تھا، لیکن اس کے بعد دہشت گردی آپ کو مزید بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ تو ہم کس حد تک اس کو ایکسپینڈ کریں گے؟ یہ بڑا ایک اہم اور نازک موڑ ہے پاکستان کے اندر۔ دفاعی طور پر آپ نے لوگوں کو اکثر یہ آرگومنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ پاکستان دو طرف جو تھریٹ سناریو ہے اس کو فیس نہیں کر سکتا۔ ہندوستان اپنی خرمستیاں کرے اور تباہی پھیلانے کی کوشش کرے، افغانستان اپنی طرف سے کرے، اور ہم دونوں طرف جنگیں لڑنے لگ جائیں۔ اب یہ جو کمٹمنٹ ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے to deliver on their threats, to deliver on their promises, to deliver on their commitment. ڈلیوری کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کہہ دیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اور پھر ایک واقعہ ہو جائے، آپ پھر کہیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں، پھر ایک واقعہ ہو جائے۔ تو اب آپ کو نیکسٹ لیول کے اوپر یہ آپریشن لے کے جانے۔ دوسری بات جو ڈی جی ایس پی آر کی بریفنگ کے اندر واضح تھی وہ یہ کہ 14 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے جو قومی اتفاق رائے سے بنائے گئے، قومی اتفاق رائے سے بنائے گئے، ان کی امپلیمنٹیشن آپ کا فرض ہے۔ ان کی طرف سے جو بین الصدور پیغام آیا وہ یہی ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جانوں کا نذرانہ دے کے کر رہے ہیں، مشکل سے کر رہے ہیں، ہر 10 منٹ میں ایک آپریشن کر کے کر رہے ہیں، تو باقی 13 پوائنٹ کس نے امپلیمنٹ کرنے ہیں؟ اب یہ ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے کہ اگر تو نظام ایسے کام کر رہا ہوتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتی اور حکومت وقت جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہوتی، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے۔ اب چونکہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کا تسلسل چلا آ رہا ہے، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ باقی 13 نکات کس نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، تو جواب آگے سے یہی آئے گا کہ بھائی آپ ہی کے نظام نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، شہباز شریف کی حکومت نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، بلوچستان کے چیف منسٹر نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ایپیکس کمیٹی کام کر رہی ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں، پنجاب کے اگر ساؤتھ کے ایریاز کے بارڈرز کے اوپر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو پنجاب کی حکومت نے کرنے ہیں، اور اسی کابینہ نے کرنے ہیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے نمائندگان بھی موجود ہیں، اسی نظام نے مل جل کے کرنے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہنا کہ امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، یہ سوال کہیں دور نہیں جاتا، وہ ساتھ ہی آ کر رک جاتا ہے، کیونکہ ساتھ چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف آ کر رک جاتا ہے جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا کیونکہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی ہائیبرڈ نظام کی چھت کے نیچے ہیں۔ تو یہ سوال کہ 14 نکات امپلیمنٹ کس نے کرنے ہیں بیسیکلی گھوم کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی آ جاتا ہے، کیونکہ جب حکومت سے آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ بیسیکلی تو ہم سپورٹ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ وہ تسلسل ہے جو عمران خان کے نظام کو طوالت دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا سیاسی طور پر، کہ ہم نے ایک پیج کے اوپر رہنا۔ تو ایک پیج کے اوپر رہ کر 14 نکات کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری ایک خاص حد سے زیادہ آپ نہیں ڈال سکتے حکومت وقت کے اوپر، کیونکہ حکومت وقت ہائیبرڈ نظام کے اندر آپ ہی ہیں۔ تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام نظام اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر کیسے اندرونی طور پر نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات کو امپلیمنٹ کروائے گا، یہ نظام تمام تر وسائل بروئے کار لا کر کیسے افغانستان کے اندر جو پناہ گاہیں ہیں، جو انفراسٹرکچر بنا ہے اس کو ڈسٹرائے کرے گا، یہ نظام کیسے وہ نتائج حاصل کر پائے گا جو ہر 10 منٹ کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے کے باوجود ہمیں ابھی تک حاصل نہیں ہو پائے، اور یہ تمام کام کرنے کے بعد یہ نظام کیا ضمانت دے پائے گا کہ اگلے 6 مہینوں کے اندر دہشت گردی کا ٹرینڈ کرٹیل ہوگا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو حنیف عباسی صاحب کا جو بیان ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ ہے، ان کے اپنے جو اعداد و شمار ہیں، ان کی امپلیکیشنز ہیں۔ دہشت گردوں نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن اب چونکہ ہم نے جگہیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، ہم نے سورسز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، اب کام ہے اور امتحان ہے امپلیمنٹیشن کا، اور یہ بال سکوئرلی اس نظام کے کورٹ میں ہے جس کے اندر سب لوگ مل کے ایک ہی چھت کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی
پاسنگ دا بک گیم نہیں کھیل سکتا کہ یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام ہے، سب نے مل جل کے یہ کرنا ہے۔ تو مل جل کر کیا ایسا کر پائیں گے جو ابھی تک ہم نے نہیں کیا۔